اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا علیکم تم پر الغمام بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا اور ہم نے اتارا علیکم تم پر المن من والسلوى اور سلوى، کلو کھاؤ من طیباتی پاک چیزیں ما رزقناکم جو تم کو رزق دی گئی ہیں، وما ظلمونا اور نہیں ظلم کیا، ولیکن کانو اور البتہ تھے وہ انفسہم اپنی جانوں پر یظلمون ظلم کرنے والے۔ اللہ پاک کہتے ہیں انہوں نے ہمارا تو کچھ ظلم نہیں ہم پر کیا، وہ خود انہوں نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ تو دیکھیے یہ بھی بنی اسرائیل ہی کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ وادی تیہ میں پیش آیا۔ وادی تیہ کی حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا جو اصلی ملک تھا وہ شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت جو ہے وہ بنی اسرائیل مصر میں آئے تھے اور یہاں پر ہی آباد ہو گئے، لیکن ملک شام میں عمالقہ نامی ایک قوم جو ہے وہ اس کا تسلط ہو گیا۔ لیکن فرعون جب غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جو ہے وہ ایک آزاد ملک میں آ گئے، تو اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ اب قوم عمالقہ سے جہاد کریں اور اپنا جو اصل وطن ہے ان کو اس سے چھڑا لیں۔ بنی اسرائیل اسی ارادے سے مصر کی طرف چلے، لیکن وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ قوم عمالقہ جو ہے یہ بہت طاقتور لوگ ہیں اور ہم سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہم تو موسیٰ نہیں لڑنے والے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس انکار کی جو ہے وہ انہیں یہ سزا دی کہ وہ 40 برس تک وادی تیہ میں ہی گھومتے رہے۔ وادی تیہ کو بہت بڑا علاقہ نہیں تھا، یہ مصر اور شام کے درمیان کوئی 5-6 کوس یعنی کوئی 10 میل کے قریب جو ہے وہ رقبہ تھا۔ اور یہ روایت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے وطن مصر جانے کے لیے دن بھر سفر کرتے اور رات کو کسی منزل پر اترتے، صبح دیکھتے تو جہاں سے چلے تھے پھر وہیں پر ہوتے۔ اسی طرح 40 سال ہی اس وادی میں سرگرداں رہے، پریشان پھرتے رہے، اور اسی مناسبت سے اس وادی کو وادی تیہ کہا جاتا ہے۔ تیہ کا مطلب ہوتا ہے پریشانی میں ادھر ادھر گھومنا پھرنا، سرگرداں رہنا۔ یہ وادی تیہ جو ہے یہ ایک کھلا میدان تھا، اس میں نہ کوئی عمارت تھی، نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی شیلٹر جسے کہتے ہیں وہ تھا کہ گرمی اور سردی سے بچا جا سکے، نہ یہاں پر کوئی کھانے پینے کا سامان تھا۔ ایسا علاقہ تھا جہاں پر گرد و نواح میں کوئی چیز جو تھی وہ نہ تھی، نہ پہننے کے لیے لباس تھا۔ مگر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو ان کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان پر سایہ کر دیا، دھوپ سے بچاؤ کے لیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا۔ اتنی نافرمان قوم کو تو چاہیے تھا کہ نہ چھوڑتے، ان کو اس کی سزا ملتی، لیکن اللہ پاک کی رحمت جو ہے وہ ہر وقت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ پاک کو یہ بھی قبول نہ تھا کہ یہ دھوپ میں سڑے، تو اللہ رب العزت نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا، اور پھر ان کے کھانے کے لیے بھی اللہ پاک نے بندوبست کیا۔ بھوک کا تقاضا ہوا تو اللہ پاک نے من اور سلوہ جو ہے وہ نازل فرمایا، اور درختوں پر ایک ترنجبین جو ایک شیریں لیکوڈ سا تھا وہ بھی اللہ پاک نے، جیسے شہد ٹائپ ہوتا ہے ویسے اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیا، یہ لوگ اس کو جمع کر لیتے، اسی کو من کہتے ہیں۔ اور بٹیرے جو تھے، چھوٹے چھوٹے پرندے، وہ آتے زمین پر بیٹھ جاتے، یہ ان کو پکڑ لیتے، وہ بھاگتے نہیں تھے، نہ اڑتے تھے، تو یہ ان کو ذبح کر کے کھاتے، اسی کو سلوہ کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں جو تھیں یہ اللہ پاک نے ان کے لیے نازل فرمائی، اور اسی سے یہ پیٹ بھرتے تھے۔ یہ اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی مارنے کا حکم دیا، جس پتھر سے جو ہے وہ 12 چشمے بہہ نکلے، جو ابھی ہم انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ میں پڑھیں گے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے وہ چشمے جو ہے وہ اپنے عصا سے جاری کیے۔
انہوں نے رات کے اندھیرے ہونے کا شکوہ کیا تو اللہ رب العزت نے غیب سے ایک روشنی جو ہے وہ پیدا فرما دی. کپڑے میلے ہوتے، پھٹتے اور نئے لباس کی ضرورت محسوس ہوتی تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے بھی ایک معجزہ کر دیا کہ ان کے کپڑے پھٹتے نہیں تھے، خود بخود صاف رہتے تھے. اور بدن پر، بچوں کے بدن پر بھی جو کپڑے ہوتے وہ جیسے جیسے بڑے ہوتے کپڑے بھی جو تھے وہ ویسے ویسے بڑے ہوتے چلے جاتے. اور اللہ رب العزت نے انہیں کہا کہ جو چیز جو ہے میں تمہیں دوں اس میں سے جتنی تمہیں ضرورت ہو وہ لے لیا کرو. لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دوبارہ سے ذخیرہ اندوزی کرنا شروع کر دی اور جو گوشت تھا، یہ بٹیریں جو تھی ان کو انہوں نے محفوظ کرنا شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے پھر اس میں تعفن پیدا کر دیا، اس میں بدبو پیدا کر دی کہ گوشت جو ہے وہ سڑنا شروع ہو گیا. تو اللہ رب العزت کے جتنے بھی انعامات تھے انہوں نے اس کا مس یوز کیا، انہوں نے اس کو غلط استعمال کیا اور نتیجتاً اللہ رب العزت نے پھر ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو سزا دی. پھر اللہ پاک انہیں معاف کرتے، پھر یہ الٹے کام کرتے، پھر اللہ انہیں معاف کرتے. تو بس یہی سلسلہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ چلتا رہے. تو بس عبرت ہی ہمیں مسلمانوں کو حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اگر ہم پر انعامات کی بارش کر رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں رزق دے رہے ہیں، اللہ پاک ہمیں کھانے کو پینے کو اچھا دے رہے ہیں، تو ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو ہے اس کو بہت زیادہ ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے. اور دوسروں کا حصہ جو ہے اللہ پاک نے، جب کسی انسان کو اللہ پاک رزق دیتے ہیں تو صرف اسی کے حصے کا نہیں دیتے، اس میں بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ان لوگوں کا حصہ جو ہے وہ ان تک پہنچا دیں. اگرچہ ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن اللہ نے ہمارے رزق میں غریب، مسکین، رشتہ دار، ہمسائے سب کا حصہ جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے. اللہ ہمیں چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو میں نے اس کو دیا کیا یہ دوسروں کے ساتھ اس کو بانٹتا ہے. بانٹنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے. تو جیسے مہنگائی کا دور چل رہا ہے، اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنے کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.